جی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کو جب بھی شادی کا کہتی ہیں یہ کہتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں ہمیں تو ابھی کوئی دیندار بندہ نہیں ملا، خود ڈھونڈو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ مستقل جو ہے حرام ریلیشن شپ میں مبتلا ہو رہی ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اتنے آپ گھبرا گئے ہیں اور چڑ گئے ہیں کہ اب آپ کا تو دین بھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اور حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت شوق سے جو ہے نا دین کی علم حاصل وغیرہ کیا کرتے تھے، یہ کرتی ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خرابی ہی ساری یہاں پر اصل میں والدین کی ہیں. ساحل ندیم صاحب سے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ساحل ندیم صاحب جو ہے نا وہ اس بات کا ذمہ دار والدین کو ٹھہراتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کلچر ٹھیک ہے، وہ خود اس کلچر کا ایک حصہ ہے، لیکن اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو تبدیلی لانی چاہیے تھی. مجھے نہیں سمجھ آتا وہ کون سے والدین ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، اور ان کی اچھی تربیت کرنے سے کیا مراد ہے. کیونکہ ہمارا دین تو صاف، ہماری حدیث تو صاف کہہ رہی ہے نا کہ جو باپ اس قابل بھی نہیں ہے جو اپنے بچے کو وقت کے اوپر اس کی صحیح جگہ پہ شادی کر کے اس کو حرام سے بچا لے تو اس کی حرام کا کرنے کا گناہ جو ہے وہ سارا اس کے باپ کے اوپر ہے. تو یہ کام تو ہمیں کہیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. والدین نے اپنی کوئی ایک سوچ بنا رکھی ہے جو ایک آئیڈیل قسم کا، جب تک ان کو رشتہ نہیں ملے گا تو وہ اسی طرح کے اپنے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. لڑکیاں بھی یہاں پہ خراب ہو رہی ہیں اور لڑکے بھی یہاں پہ خراب ہو رہے ہیں. بلیو کیجیے کہ میرے اپنے پرسنل تجربے کی بات ہے، پیرنٹس کو جب اپنے بچوں کی اس طرح کی حرام ریلیشن شپ کا بھی پتہ لگتا ہے نا تو وہ اس پر بھی کوئی خاص وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں، اور وہ اپنی اس بات پہ مصر رہتے ہیں کیونکہ ناٹ کنونس دیم کہ کسی طرح ان کی شادی کر دی جائے. میں تو خود یہی دیکھ رہی ہوں، ہماری یونیورسٹیز کالجز میں یہی ہو رہا ہے. اور میں ہر وہ لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے کے بہت قریب آئے ہوتے ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، بلکہ لڑکے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈو یو فائنڈ ہر اٹریکٹیو. اوبیسلی وہ کہے گا کہ میں اس کے ساتھ چپکا جو رہتا ہوں تو اٹریکٹیو تو ہے، تو چپکا رہتا ہوں. تو میں سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہاؤ ڈو یو پلان ٹو میری ود ہر. تو مجھے اس کا پتہ ہے جواب یہ ہوگا کہ ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں اور ابھی تو مجھے بڑا کچھ کرنا ہے، اور بھی سائز میں دیکھوں گا میرے پیرنٹس کیا کہتے ہیں. تو بات ہے آپ نے سب کام جو ہے پیرنٹس سے پوچھے بغیر کر لیا تو آپ پیرنٹس کا بعد میں کیا پوچھیں گے. اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اٹ لیڈس ٹو حرام ریلیشن شپ. ہمارے معاشرے میں حرام آسان، حلال مشکل. ہمارے معاشرے میں ٹرک دینا، دھوکے دے کے پیسے نکلوا لینا آسان، سیدھے معاملے کے اوپر چلنا مشکل. اسی کے خلاف ہماری پاکستانیوں کی جد و جہد ہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ تعالی ہمیں اس سے حرام سے بچا کے حرام سے کافی حرام سے بچا کے حلال سے کافی کر دے، اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر پیرنٹس اتنی بیوقوفی پر پکے ہیں اور ان کے بدلنے کی امید نہیں ہے تو آئیے ینگسٹرس لوگوں کو پکڑیں، وہ اپنی ذات پر کام کریں. تو آپ دیکھیے جو آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے یا لگتی ہے تو بات کیجیے ان سے کہ شادی آپ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، اور ان کو ریفر کیجیے اپنے پیرنٹس کی طرف. اور اگر آپ کے وہ پیرنٹس آپ کی بات کو پھر بھی توجہ سے نہیں سنتے تو لیٹ می کانٹیکٹ ود دیم سو دیٹ میں ان کو صورتحال کا احساس دلا کے حجت پوری کروا سکوں، کہ یہ نہ ہو کہ کسی وقت لڑکا یا لڑکی خود ہی سے شادی کر لے اور پیرنٹس بیٹھے رہ جائیں. کیونکہ اس وقت حالات اس سب کچھ تو اس سے اجازت کے بغیر کر لیتے ہیں. ایک سامنے کی ایک چھوٹی سی اسموک اسکرین ہی رہ گئی ہے نا جس کو ہٹانے والی بات ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت جو ہے کلیئر سوچ رکھنی پڑے گی اور بڑی جلدی قدم اٹھانے پڑیں گے. اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، ہمارے لیے حلال کو آسان کر دے، اور اللہ تعالی یہ فتنہ کا جو ایج ہے یا عمر ہے اس کو اللہ بغیر کسی نقصان کے نکال دے. کیونکہ ڈر یہ آتا ہے، غلطیاں تو سبھی کرتے ہیں، بس کسی کوئی غلطی پھر کئی دفعہ گلے پڑ جاتی ہے اور بندہ اس سے ساری زندگی جان نہیں چھڑا سکتا، اور بندہ اپنے آپ کو ساری زندگی کہتا رہتا ہے if only that moment. تو اللہ تعالیٰ اس گلٹ سے، اس ریگریٹ سے ہمیں بچائے. آمین ثم آمین.